حدیث نمبر 829 829 عن ابی جمعہ قال تغدینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو جمعہ لکھیں ان کے بارے میں. ابو جمعہ حبیب بن سباع. ابو جمعہ حبیب بن سباع الکنانی. ابو جمعہ حبیب بن سباع الکنانی یہ صحابی ہے اور 70 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا. 70 ہجری صحابی ہیں، 70 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا. روایت میں اور ایک صحابی کا نام آ رہا، ان کے بارے میں بھی لکھ لیجئے پھر حدیث پڑھتے ہیں. ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ. ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن الجراح القرشی. بن الجراح القرشی. عامر بن عبداللہ اصل نام ہے، لیکن شہرت آپ ایسا لائن لگا دیجئے، ابو عبیدہ کے نیچے لائن ڈالیے، پھر بن الجراح کے نیچے لائن ڈال دیجئے. ابو عبیدہ بن الجراح، اس سے آپ کی شہرت ہے. باقی دوسرا نام کہیں گے تو لوگ پہچانیں گے بھی نہیں. ابو عبیدہ بن الجراح آپ کی شہرت ہے. یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ السابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک ہے. دونوں ہجرت آپ نے کیا. آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیے، پھر پلٹ کر واپس مکہ آ کر پھر مدینہ ہجرت کیے، تو دونوں ہجرتیں کیے ہیں. عشرہ مبشرہ جو سب سے اونچے درجے کے صحابہ کرام مانے جاتے ہیں، 10 جو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی سیٹنگ میں جنت کی بشارت دی تھی، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہے. اور آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أبو عبیدہ بن الجراح. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا، جی ٹرسٹی، جی ایک کیا ٹرسٹ وردی جو کہتے ہیں نا، بھروسے مند. ہر امت میں ایک امانت دار اور ایک معتمد آدمی ہوتا ہے، اور اس امت کا معتمد ابو عبیدہ بن الجراح ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے آپ کے واقعات ہیں اور بڑے بڑے جنگوں کی آپ نے قیادت کیا ہے. 18 ہجری کو آپ کا انتقال ہو گیا تھا طاعون سے. جو شیخ الاسلام اپنے خطابات میں جو یہ کووڈ-19 جب سٹارٹ ہوا تھا، یہ کرونا وائرس کا جب پرابلم سٹارٹ ہوا، شیخ الاسلام نے روایت کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا مکالمہ ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ یہ زمین میں داخل نہیں ہونا ہے، یہاں پر طاعون ہے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کہہ رہے تھے نہیں جانا ہے. جب صحابہ سے مشورہ کیے، پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کر فرمائے کہ اس طرح سے میں حضور کا حکم سنا تھا، تو اس وقت تک ان کو نہیں معلوم تھا یہ زمین میں داخل ہو گئے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اس علاقے پر امواس نامی ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، بلکہ امواس نامی ایک گاؤں ہے سیریا میں، ملک شام کہتے ہیں نا، جو آج کے حساب سے سیریا ہے. سیریا میں وہ داخل ہو چکے تھے. جب ان سے واپس آنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں طاعون والے علاقے میں، یعنی ہلاک کرنے والی بیماری کے ایریا میں داخل ہو چکا ہوں، اور حضور کا فرمان ہے کہ جب ایسی بیماری آتی ہے تو کوئی اگر کسی جگہ میں ہے، اگر باہر ہے تو اس شہر میں داخل نہ ہو، اور اگر کوئی اس جگہ پر ہے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نہ جائے، مطلب لاک ڈاؤن میں چلے جائے. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لاک ڈاؤن میں چلے گئے تھے. ان سے جب پوچھا گیا باہر نکلنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں طاعون والی زمین، بیماری والی زمین پر ہوں، یہاں سے میں نہیں نکلوں گا. اور وہ ان کو بھی لگ گیا تھا پھر وہ طاعون، اور اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائے، دسترخوان بچھا اور ہم کھانا کھائے، دوپہر کا کھانا کھائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھے دستر پر. ابو عبیدہ بن الجراح سینئر آدمی، تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی تھے. قال، حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ هل احد خیر منا، یا رسول اللہ ہم سے بھی اچھا کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ جی ہم سے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ہم سے بھی کوئی اچھا آدمی ہو سکتا ہے. یعنی یہ یعنی عجب کہے یا اس کو کیا کہتے ہیں، خوش ہونا جو ہے خود کی ذات پر نہیں تھا یہ، بلکہ حضور کی نسبت پر تھا. کیسے میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم سے بھی اچھا کوئی ہو سکتا ہے یا رسول، کیا ہم سے بھی اچھا کوئی ہے؟ اسلمنا معک، ہم نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، وجاہدنا معک، ہم آپ کے ساتھ جہاد کیے. معاذ اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے اندر ایک عجب اور تکبر آ گیا تھا کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں. ان کا خود کو اچھا سمجھنا خود کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ کیا ہم آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ،
اب ہم آپ کے ساتھ ہونے کے بعد ہم سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا کیا؟ جی تو یہ جو ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس قسم کا تفاخر جائز ہے، اس قسم کا تفاخر جائز ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم سے بھی اچھا کوئی ہے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے جہاد کیا؟ قال نعم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ سے اچھے بھی کوئی لوگ ہیں، آپ سے بھی اچھے کوئی لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، فرماتے ہیں ایک قوم ہوگی جو تمہارے بعد آئے گی، ایک قوم ہوگی جو تمہارے بعد آئے گی، وہ مجھ پر ایمان لائے گی جبکہ وہ مجھے دیکھی بھی نہیں، وہ تم سے بہتر لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ عاشر مبشرہ صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، اہل نظر غور کر سکتے ہیں۔